بہن ہو نا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانوگی؟ بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو۔ ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو۔ بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ اللہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اللہ، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں، تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں۔ بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں، مشکل ہو جائے گا پھر۔ تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو۔ تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو، مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا۔ گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں۔ لیکن یہ چاہت، جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے۔ بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں مٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا۔ کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے۔ اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے۔ ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا۔
پیسہ ہوگا آپ جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے, یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے, آئی لو یو, آئی مس یو, پتہ نہیں کیا سے کیا. اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے, چھوڑنے کا سوچتا ہے, تو موت پڑ جاتی ہے. تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے, اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی, کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی, اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے, اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا, حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا, یہ سکے پکے ارادے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو